اتنا عظیم عبادت ہے کہ اگر آپ نفل ادا کرو گے تو اس کا ثواب فرض پر آپ کو دی جائے گی. اگر آپ فرض ادا کرو گے تو ایک فرض کی ثواب 70 پر دی جائے گی. اس طرح پورے سال میں عبادت کے ثواب نہیں ہوتے جس طرح کے رمضان میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا ایک ایک لمحہ اس کا قدر کرنا چاہیے. ایک عشرہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے جو کہ رحمت کا عشرہ تھا. کل سے دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے. اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا عمل ارشاد فرمایا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی ارشاد نہیں فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نامی ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو شخص کہ جن کے بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرائے. تو میں نے کہا آمین. جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا جبریل علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا کہ تباہ و برباد ہو شخص جس پر رمضان کا عظیم برکت والا مہینہ اس پر گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے کہا آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی دعا پر آمین فرمائی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جس پر رمضان جیسا عظیم مہینہ گزرا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک ساتھ اس کا قدر کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑانا چاہیے.